السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ قابل احترام میرا جی ساتھی اور دوستو، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی کوئی اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی طویل گفتگو کری جائے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، انعام ہے ہماری اس بستی کے اوپر کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور یہ مستقبل کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی بچے حافظ بنتے ہیں، یہی بچے عالم بنیں گے، یہی بچے آگے چل کے مفتی بنیں گے۔ ہمارے علاقے میں اللہ وہ ادارے قائم کرے گا جہاں پر یہی بچے بخاری پڑھائیں گے۔ کون جانتا ہے؟ کون جانتا تھا وہ یہودی جو مدینۃ المنورہ سے چلا ملک شام پہنچا، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی تجارت کی منڈی ملک شام میں لگا کرتی تھی۔ مدینے سے چلا یہودی ملک شام جانے کے بعد اس نے تجارتی مال کا لین دین کیا اور بہت سارا مال خریدا۔ اس مال خریدنے کے دوران میں اس یہودی کی نگاہ ایک کالے کلوٹے دبلے پتلے شخص پر پڑی جو ملک شام کی منڈی میں بک رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کالے کلوٹے انسان کو خرید لوں، ہو سکتا ہے کہ مدینے جانے کے بعد کچھ رقم مجھے مل جائے اس کے ذریعے سے۔ اس یہودی نے حضرت سالم کو خرید لیا۔ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت نہیں، دکھنے میں عقل سے پیدل ہے، نہ نقشہ ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، دبلا پتلا کالا کلوٹا ایک شخص ہے، لیکن اس یہودی نے خرید لیا۔ اور خرید کر جب مدینہ پہنچا تو مدینے کے بازار میں اس کا سارا مال بک گیا۔ جو شخص ملک شام سے خریدا تھا وہ باقی رہ گیا۔ اس یہودی نے حضرت سالم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ صبح سے لے کے شام تک حضرت سالم دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ انہیں جو بھی دیکھتا کہ اسے خرید کر ہمیں کیا فائدہ، نہ تو یہ کوئی کام کا ہے بلکہ کھلانا بھی بھاری پڑ جائے گا اس غلام کو۔ تو ہر ایک آدمی ان کو دیکھتا، ان کے رنگ روپ کو دیکھتا، ان کی حیت کو دیکھتا، ان کی طاقت کو دیکھتا تو کہتا یہ ہمارے خریدنے سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی مدینۃ المنورہ کے اندر ایک لڑکی کا گزر ہوا۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ ایک معمولی سا آدمی، نہ کوئی دیکھنے کو تیار ہے، نہ کوئی لینے کو تیار ہے، نہ کوئی خریدنے کو تیار ہے، اور یہ آدمی دھوپ کے اندر پورا پسینے میں تر ہے،
اس لڑکی کے دل میں چوٹ لگی، ارے جیسا بھی ہے کالا کلوٹا ہے، جیسا بھی ہے غریب ہے، لیکن جیسا بھی ہے ایک بنائے ہوئے اللہ کی مخلوق ہے، ایک بنائی ہوئی ایشور کی مخلوق ہے۔ اس کے دل میں انسانیت کے ناطے وہ جانتی تھی یہ میرے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ میرے کوئی بڑے کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اس شخص پر انسانیت کی خاطر رحم کھا لیا اور اس لڑکی نے اسے خرید لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان میں نہیں تھے۔ یہ چونکہ مکے سے چلے تھے، ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے، انہوں نے بھی ملک شام سے تجارتی مال خریدا تھا، لین دین کیا تھا، اور واپس آ رہے تھے، اور مدینے میں چند دن کا ان کا قیام تھا وہاں پر۔ جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ کوئی ایسی لڑکی ہے مدینے میں جس نے انسانیت کے خاطر ایک کالے کلوٹے کو خریدا ہے، جس نے انسانیت کے خاطر ایک دبلے پتلے غریب کو خریدا ہے، ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور اپنی شادی کا پیغام حضرت ابو حذیفہ نے اس لڑکی کے گھر پہنچا دیا۔ اس لڑکی کے گھر والے بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، ابو حذیفہ تو بڑے تاجر ہیں مکے کے، اور یہ تو بہت مالدار شخص ہے، ہماری لڑکی کے لیے پیغام پہنچاتے ہیں، اس سے بہتر اور کون سا رشتہ آئے گا۔ انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ کر دیا۔ چند دن وہاں پہ قیام ہوا، اور وہاں سے قیام کر کے جب واپس مکہ آئے تو چونکہ آپ کی بیوی ساتھ میں آئی، تو آپ کی بیوی نے وہ غلام خریدا تھا جسے ملک شام میں بھی کوئی لینے والا نہیں تھا، اور مدینہ المنورہ میں بھی کوئی لینے والا نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ کی بیوی کے ساتھ میں وہ غلام ان کے ساتھ میں آ گیا۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو حذیفہ، ان دونوں کی گہری دوستی تھی اس وقت کے اندر۔ لیکن جب ابو حذیفہ مکہ پہنچے ہیں تو حضرت عثمان نے ان سے تھوڑی دوری بنائی۔ ابو حذیفہ کہنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، تو میرے ساتھ کھانے والا، میرے ساتھ گھومنے والا، آج مجھ سے دور ہو گیا، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھائی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائی تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ ابو حذیفہ کہنے لگے، ہے عثمان کیسی بات کرتے ہو، دوست تو دوستوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، جو راستہ تیرا ہے وہی راستہ میرا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے گھر پہ آئے ابو حذیفہ اور کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ اگر تم آزاد ہوتی ہو تو میں اپنے اس سے نکاح باہر کرتا ہوں، تم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار لو۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے، میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی آئے، پھر وہ غلام کہاں جاتا، وہ غلام بھی آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب مجھے ایک بات یہ سمجھانا ہے کہ آج کے یہ بچے ہم نہیں جانتے کل کا کون مفتی ہوگا، آج کا یہ بچہ ہم نہیں جانتے کل کا کون شیخ الحدیث ہوگا، آج کا یہ بچہ کل کو کس علاقے میں اللہ کی دین کی نسبت کا ڈنکا بجائے گا۔ یہ غلام جسے ملک شام میں کوئی خریدنے والا نہیں، یہ غلام جسے مدینے کی گلیوں میں کوئی خریدنے والا نہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور وہ اصحاب صفہ کا چبوترا جس پہ اللہ کے قرآن کو سیکھا، نبی کے دین کو سیکھا، نبی کی اہمیت کو سمجھا، وہ مرتبہ پایا، وہ مقام پایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کری ہے، اس ہجرت کے بعد میں نماز پڑھانے کا موقع آیا ہے کہ امام کسے بنائے، تو عمر بن خطاب نے فرمایا، ہاں یہی ملک شام کا یہ غلام یہ بڑا آدمی بن چکا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بڑا بلند ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مقتدی بنے ہیں، اور یہی حضرت سالم ان کے امام بنے ہیں۔
ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں جانے میں لیٹ ہو گئی. میرے نبی نے پوچھا ہے عائشہ کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی کوئی قرآن پڑھتا تھا، وہ ایسا قرآن پڑھتا تھا میں جھوم اٹھی ہوں. مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے فرشتے بھی اس کے قرآن کو سننے پر جھوم اٹھے ہوں گے. آئیے اللہ کے نبی آئیے میرے ساتھ تشریف لائیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یہی مدینے کی گلیوں میں بکنے والا غلام جسے کوئی خریدنے والا نہیں ہے، میرے نبی نے ان کے قرآن پڑھنے کو سن کر دیکھ کر کہا ہے میرے رب تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں جن کے قرآن کو تیرے فرشتے بھی سنتے ہوں گے. مالک بہت لمبی طویل اس کی گفتگو ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب آپ ان سے پہلے چلے گئے تھے چونکہ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، یہ قرآن آدمی کو عزت دیتا ہے، یہ قرآن آدمی کی رہبری کرتا ہے. میں نے آج بالسمت میں کہا تھا جمعہ میں یہ قرآن صرف مہمانی کی دیکھ پر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کوئی مر جائے تو صرف اس کے لیے یاسین پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کوئی دکان کھولے تو اس کی برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ہماری زندگی میں، ہماری نسلوں کی زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہمارے گھر کی مستورات کی زندگی میں یہ قرآن آئے. میرے دوستو اپنے گھروں میں قرآن کی حلقوں کو زندہ کریں. اپنے گھروں میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے دنیا میں کیوں پہنچایا ہے. میں کھانے کمانے کے واسطے اٹھتی ہوئی بلڈنگیں اور چمکتی ہوئی گاڑیاں اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے نہیں پہنچایا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا متاع الغرور ہے. متاع کے معنی مفسرین نے بیان کیے عورت جو کچن میں کام کرتی ہے اور جو کالا کلوٹا کپڑا ہوتا ہے، میلا کچیلا کپڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس کپڑے سے بھی بدتر ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کھیل تماشا فیشن ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں نہ آ جانا. دنیا کی عزت عزت نہیں ہے، دنیا کی ذلت ذلت نہیں ہے، دنیا کی خوشی خوشی نہیں ہے، دنیا کا غم غم نہیں ہے، دنیا کی راحت راحت نہیں ہے، دنیا کی تکلیف تکلیف نہیں ہے. سب سے بڑی تکلیف وہ ہے کہ موت کے وقت میرا اللہ کہہ دے تیرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. یہ میرے اور تمہارے لیے سب سے بڑا ذلت کا دن ہوگا. اور جسے موت کے وقت اللہ کہہ دے سلام قول من رب رحیم، تیرا اللہ تجھے سلام کہتا ہے، یہ میرے اور تمہارے لیے اور اس امت کی ماں اور بہنوں کے لیے سب سے بڑا عزت کا دن ہوگا. میری بہنوں یاد رکھیں، دنیا میں اچھے لباس مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے. دنیا میں اچھے زیور مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہماری گھر میں رہنے والی مستورات کا تعلق اپنے اللہ سے جڑ رہا ہو. اپنے اللہ سے اپنی بیٹیوں کا تعلق جوڑیں. ابھی اتنا موقع نہیں ہے کہ میں کوئی سیرت بیان کر سکوں میرے عزیزوں. ہمارے گھر کی مستورات کہاں جا رہی ہے اور نبی کی تعلیم کہاں جا رہی ہے. ہمارے گھر کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں اور نبی کی تعلیم کہاں جا رہی ہے. اللہ میری اور آپ کی اور اس امت کے ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرمائے. اب ضرورت ہے میرے دوستو، اب ضرورت ہے. یہ نارمل دور نہیں ہے کھاؤ پیو صبح میں بھول جاؤ. اپنے اللہ کے قریب آنے کا وقت ہے میرے عزیزو. زندگی موت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے.
کب آدمی مر جائے گا؟ کل من علیہ فان، یہ دنیا ایک دن فنا ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے موت کا بھی مزہ رکھا ہے ہر جاندار کے لیے. آج ہے، کل صبح کا سورج ملے نہ ملے. آج کا سورج غروب ہوتے دیکھا ہے میرے عزیزوں، کل شام کا سورج غروب ہوتے نظر آئے یا نہ آئے. باپ کے کندھوں پہ بیٹے کی میت اور بیٹے کے کاندھے پہ باپ کی میت اڑ جایا کرتی ہے. اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزاریں، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول سے باہر نہ لے جائیں. میرے عزیزوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اپنے گھروں میں رمضان کی اہمیت کو پڑھو، اپنے گھروں میں اپنی جوان بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹا بہن فاطمہ کیا تھیں، بیٹا اماں عائشہ کیا تھیں، کیا زندگیاں تھیں بیٹا ان کی. عصر کی نماز کے بعد کتابوں میں آیا میری مائیں اپنی تسبیحات پوری کرنے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا کرتی تھی. میرے نبی کے گھر عالیشان دروازے نہیں تھے میرے عزیزوں، بلکہ ٹاٹ کے پردے ڈلے ہوئے تھے، ٹاٹ کے پردے. تو جب آپ تسبیحات پوری کرتی تھی تو کتابوں میں آیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دروازے کی طرف نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ اپنی پشت دروازے کی طرف کرتی تھی اور چہرہ دیوال کی طرف کیا کرتی تھی، تاکہ کبھی ہوا چلے اور پردہ اڑ جائے تو کسی غیر محرم کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. میرے نبی ایک دن گھر میں آئے، آپ نے پوچھا فاطمہ چاند دیکھا ہے بیٹا آج؟ فرمایا ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا. فرمایا کیا بات ہے بیٹا؟ فرمایا ابا جان میں نے اس لیے چاند نہیں دیکھا کہ آج چاند کی تاریخ ہے، ہزاروں غیر محرم کی نظریں چاند پر پڑے گی اور میری نظر بھی چاند پہ پڑے گی. میرے دل نے گوارا نہیں کرا کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں غیر محرم کی نظر چاند پہ پڑے اور محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر بھی چاند پہ پڑ جائے. یہ اپنے گھروں میں تعلیم دینا ہوگی کہ پردے والی زندگی ہو، نماز والی زندگی ہو، توبہ استغفار والی زندگی ہو، قرآن والی زندگی ہو. رمضان کا مبارک مہینہ ہے میرے عزیزوں. کورونا میں کتنے چلے گئے. ابھی میں بامبے تھا گزشتہ مہینے بیان کے لیے ایک جگہ پر، تو ایک ساتھی مولا رائے پور سے آیا، ایئرپورٹ سے. وہ تو کہیں میں نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ فرمایا رائے پور یا کہیں بتایا. میں کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ فرمایا کہ دعا کریے میری زبان کیا کینسر ہو گیا. بعد میں اس سے بات کری، وہ کہنے لگا یہاں کی ہڈی کاٹی ہے کوئی اور یہاں جباڑے میں لگئی ہے. میرے دوستوں کوئی 20 سال والے کو کینسر ہو رہا ہے. ابھی 10-12 موت میں نے دیکھی، ساری کی ساری کینسر میں، سارے کے سارے کینسر میں. کورونا میں کتنے چلے گئے معلوم؟ جوان چلے گئے. کوئی ٹھکانہ ہے؟ میرے نبی 3 مہینے روزہ رکھتے تھے، رجب شعبان رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان عافیت سے نکال، رمضان میں مجھے ہمت طاقت اور تندرستی کے ساتھ رمضان میں داخل کر. رمضان کے معنی جلانے کے میرے عزیزوں، جیسے آگ میں لکڑی کو ڈالو تو وہ لکڑی جل جاتی ہے، رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں. رمضان توبہ کا مہینہ ہے، اپنے اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. میرے دوستو پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے. ان مبارک گھڑیوں میں اگر ہم تہجد نہ پڑھ سکے، اس مبارک راتوں میں اگر ہم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے نہ مانگ سکے تو کس دروازے کی چوکھٹ کھٹکھٹائیں گے؟ کس رب کے پاس جا کے بھیک مانگیں گے؟ جو اللہ پہلے آسمان پر آ کے کہتا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے، مجھ سے کوئی چاہنے والا ہے، کوئی اپنا سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس رب کی کوئی انتہا نہیں میرے دوستو. اس رب کے لیے بھوکے رہیں، اس رب کے لیے پیاسے رہیں. اللہ کو بھوکا رہنا بہت پسند ہے، اللہ کو پیاسا رکھنا بہت پسند ہے. اللہ کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہے. مسئلہ میری اور تمہاری آخرت کا ہے.
میرے عزیزوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، مسئلہ ہمارا ہے، ہماری قبر کا ہے، ہمارے پل صراط کا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے۔ اس رب کے سامنے توبہ استغفار کریں، رمضان کو وصول کریں۔ کتابوں میں آیا ہے قیامت کے میدان میں نمازی آئے گا، اللہ کہے گا ثواب دے دو۔ حاجی آئے گا، اللہ کہے گا انہیں ان کا اجر دے دو۔ نماز پڑھنے والا آئے گا، انہیں ان کا اجر دے دو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا آئے گا، انہیں ان کا ثواب دے دو۔ روزے دار آیا ہے، حدیث میں ہے، اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، اب میں ہوں اور میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے بھوکا رہا، یہ میرے لیے پیاسا رہا، یہ میرے لیے اپنے اندر کے تقاضے کو دباتا رہا، اس کے سامنے پانی تھا، اس کا گلا سوکھ جاتا تھا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، دعا میں پہنچے افطار کے لیے، بہت بڑا مجمع مسجد میں بیٹھا ہے اور بہت کم مجمع افطار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بھئی یہ لوگ کیوں نہیں آتے افطار میں؟ کہنے لگے مولوی صاحب یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا روزہ اتنا بڑا طبقہ روزہ نہ رکھے؟ فرمایا کسی کو تمباکو کا مسئلہ ہے، کسی کو بیڑی کا مسئلہ ہے اور کسی کو پانی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بھوکا رہ لے، اگلے سال بھوکا رہنے ملے نہ ملے، پیاسا رہ لے، اگلے سال پیاسا رہنے ملے نہ ملے۔ آج تمباکو چھوڑ دے 1 مہینے، اگلے سال ملے نہ ملے میرے دوستو۔ جو اللہ کے لیے بھوک برداشت کر لے گا بندہ اور بندی، جو اللہ کے لیے پیاس برداشت کر لیں گے بندے اور بندیاں، اس کا اجر اللہ قیامت میں کہے گا ہٹ جاؤ فرشتے، ہٹ جاؤ میری مخلوق، آج میں ہوں، میرا بندہ ہے، میں ہوں، میری بندی ہے، میں ان کا ثواب بن کے خود کھڑا ہوتا ہوں۔ اس رب کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ میں نے اس لیے کوئی موضوع نہیں لیا لمبا کسی اس پہ، یہ آپس کا میرا اور آپ کا ایک چھوٹا سا مذاکرہ ہے، وقت طویل ہو گیا اور 12 سے بھی اوپر ہو گئی ہے میرے دوستوں، مناسب نہیں اب زیادہ لمبا چلانا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، توبہ استغفار کریں، اپنے رب کے سامنے توبہ کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ جن کے جوانی میں خاوند فوت ہو گئے اور وہ بچی کی تربیت کے لیے ان کی ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یاد رکھیں جہاں پہ مال آتا ہے اور بچوں کی تربیت نہیں ہوئی وہ بچے بہک جاتے ہیں، اور تربیت ہو رہی ہے پھر بھی اگر پکڑ آ رہی ہے تو اللہ کے حوالے ہے۔ پھر تو وہ یہ عورت نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس کے پیچھے لگ گئی، اپنی زندگی کھپا دی، لیکن جیسے بچہ بڑا ہوا اس کے قدم بہکنے لگے، اس کی دوستی یاری وہ غلط لوگوں کے ساتھ میں تھی، غلط دوستوں کے ساتھ میں تھی، دھیرے دھیرے وہ شرابی بنا، دھیرے دھیرے وہ جواری بنا، وہ گناہ میں بڑھتا چلا گیا، وہ گناہ میں بڑھتا چلا گیا۔ یہ عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہتی ہے حضرت میرے بچے کو سمجھائیے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، میں نے اس کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت میری تو آخرت برباد کر دے گا یہ بچہ۔ حسن بصری بھی سمجھاتے، اس جوان کے سمجھ میں نہ آتا، ماں بھی سمجھاتی، جوان کے سمجھ میں نہ آتا۔ ایک دن اس کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اماں تو ہمیشہ کہتی ہے بیٹا توبہ کر لے، بیٹا توبہ کر لے، ماں مجھے ایسا لگتا ہے میری سانسیں زیادہ نہیں ہیں، میری زندگی زیادہ نہیں ہے، ماں مجھے تو توبہ کرتے آتا نہیں، میرے پاس تو کوئی دینداری نہیں ہے، میں تو گناہوں کے گھڑے میں ڈوب چکا ہوں۔ ہے میری ماں اپنے استاد محترم حضرت حسن بصری کو بلا کے لے آ، میں ان کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں سچی پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عورت دوڑتی ہوئی گئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں، فرمائے حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ چلیے اسے توبہ کروا دیجئے۔
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ابھی تو میرے تقاضے ہیں، حدیث پڑھانا ہے، اور بھی تقاضے ہیں، اس سے پہلے تیرے بیٹے نے کتنی دفعہ میرے وقت کو ضائع کر دیا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ماں کو ایک نصیحت کری تھی بیٹے نے، میری نماز جنازہ بھی پڑھا دے، تو حسن بصری کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا گناہ گار ہے، میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ روتے ہوئے آ گئی، آ کے کہنے لگی اے میرے لال تو نے اتنے گناہ کیے، اے میرے لال، اے میرے بیٹے تو اتنا دور ہو گیا اپنے اللہ سے کہ ایک اللہ والا اپنے ہاتھ پر تیری توبہ کروانے کو تیار نہیں ہے۔ جب بیٹے نے یہ لفظ سنا تو روتے ہوئے اپنی گردن جھکا لی۔ وہ گناہ گار، وہ شرابی، وہ کوابی، وہ زانی جس نے قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کری ہے، جس نے قدم قدم پہ اپنے اللہ کو للکارا ہے، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے میرے پیارے اللہ، مخلوق نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مخلوق اپنے ہاتھ میں ہاتھ میرا لینے کو تیار نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے نہیں معلوم کون سے لفظ سے تیرے توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، کون سے لفظ سے تو مجھے معاف کر دے گا، میں نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق، تو میرا مالک ہے، اور تو تیری برکت سے میں دنیا میں آیا ہوں۔ اے میرے اللہ، آخری سانسیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ابھی معافی کے لفظ ہوئے تھے کہ لڑکے کی روح نکل گئی۔ ماں اپنے جوان بیٹے کو اپنی گود میں رکھ کے رو رہی ہے۔ وہ بوڑھی ماں کب تک آخر روتی؟ اپنے بیٹے کی میت کو نیچے رکھا، محلے میں نکلی، چند دیندار لوگوں کو جمع کیا، فرمایا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، چند لوگ مل کے غسل دے دیں، آپس میں مشورہ کر لیں، نماز جنازہ بھی پڑھا دے۔ اس کی ترتیب میں سارے محلے کے لوگ لگ گئے۔ بوڑھی عورت بیٹھ کے رو رہی ہے، اچانک دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا حسن بصری ہے۔ یہ بوڑھی عورت نے جب اپنے استاد محترم کا نام سنا تو خوشی کے مارے جھوم اٹھی، دروازہ کھولا، فرمایا حضرت آپ؟ فرمایا ہاں میں نے جب تجھے منع کر دیا اور جب میں فارغ ہوا اور جب میں لیٹا تو میرے خواب میں اور میرے سامنے ایک نور آیا اور ایک آواز لگی کہ ایسا اللہ کا ولی ہے، ایک ولی ہو کے دوسرے ولی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس رب کے سامنے توبہ کریں۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے اپنی ماں کی گود میں وہ نوجوان کہنے لگا اے ماں، حسن بصری جیسے آدمی اپنے ہاتھ پہ میری توبہ نہیں کرواتے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ میں نے اس رب کو للکارا ہے۔ اے میری ماں، میں تجھے یہ بات کہتا ہوں، جب میری روح نکل جائے تو میری روح نکلنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی نحوست دوسروں کے اوپر بھی قبر کا عذاب اتار دے۔ پھر وہ کہنے لگا ایک دوپٹہ لینا ماں، ایک دوپٹہ لینا، میرے گلے میں ڈال دینا، اور کتوں کی طرح جیسے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے مجھے ان گلیوں میں گھسیٹنا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو اللہ کا غدار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کی موت اور آخری حشر اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو اس رب کے سامنے توبہ کری۔ حسن بصری آ کے کہہ رہے کہ جب تو آ گئی تو مجھے خبر ملی ایک اللہ کی طرف سے کہ کیسا اللہ کا ولی ہے، ایک ولی ہو کے دوسرے ولی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتا۔ میرے دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں اس رب کے سامنے آدمی توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اللہ سے اپنی اولاد کی دینی تربیت مانگیں، دین سیکھیں۔ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت پر آ کر
چوڑیاں پھڑوا دے کے کہنا مہر معاف ہو گئی، مہر معاف نہیں ہوتی ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ چوڑیاں پھوڑ دینا آدمی کی میت پر آ کر مہر معاف ہو جائے گی، اپنی اولاد کی وراثت میں حصہ نہ دیے اور مر گئے اور یہ کتوں کی طرح سے جو اولادیں جھگڑا رہی ہے یہ معاف ہو جائے گی۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، جب زندگیوں میں دین آئے گا تو وراثت کے حقوق ادا ہوں گے، جب زندگیوں میں دین آئے گا تو مہر ادا ہوگی، جب زندگیوں میں دین آئے گا اولاد کی دینی تربیت ہوگی، جب زندگیوں میں دین آئے گا تو گھر میں رہنے والی مستورات پردے والی بنے گی، جب زندگیوں میں دین داخل ہوگا تو پھر محمد الرسول اللہ ہماری تجارتوں میں، ایک تاجر کی تجارت میں، ایک کاشتکار آدمی کی کاشتکاری میں، ایک ملازم آدمی کی ملازمت میں پھر زندہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دین کے بغیر نہ تو تجارت کا حق ادا کرے گا، نہ ملازم ملازمت کا حق ادا کرے گا، نہ کاشتکار کاشتکاری کا حق ادا کرے گا، نہ دو بچوں کا باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے گا، نہ ایک بیوی کا خاوند اپنی بیوی کا خاوند حق ادا کرے گا۔ اور جب زندگیوں میں دین آئے گا پھر اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا کہ میری بیوی کا کیا حق ہے۔ تابی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی بوٹی کھاتے، گوشت یوں بڑی بوٹی تھی اس وقت میں تو یوں کھاتے تھے، ایام ان دنوں میں جن دنوں کے اندر عورت کو نماز معاف ہے، ان ناپاکی کے دنوں میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بوٹی کو کھاتی تھی اور جہاں پر میری ماں کے ہونٹ اور دانت لگا کرتے تھے، میرے پیارے نبی کہتے تھے اے عائشہ تو نے یہاں سے کھایا ہے، دیکھ میں بھی یہاں سے کھاتا ہوں۔ یہ زندگیوں میں دین ہوگا تو پھر ایک آنے والی پرائی بیٹی کو حقوق دیے جائیں گے۔ میرے نبی پانی پیتے تھے، کہتے تھے عائشہ تو نے یہاں سے پانی پیا ہے، دیکھ میں یہاں سے پانی پیتا ہوں، لقمہ بنا کے منہ میں دیتے تھے۔ میرے دوستو کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے گھروں میں کیوں اتنی نااتفاقیاں ہیں؟ ہم نے دین نہیں سیکھا، ہم نے دین نہیں سیکھا، ابھی اپنی اولاد کو ہم نے دین نہیں دیا، اس لیے آج طلاقوں پہ طلاق ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے یہ دین کو سیکھیں، دین پر چلیں، اپنے دین کے معین مددگار بنیں، اپنی دین کے اوپر استقامت سے جمیں۔ استقامت سے جمنے کے لیے ہمیں جو کچھ دینا پڑے ہم سب کچھ دے دیں، اپنے دین کی حفاظت کر لیں۔ بھئی نیت کرتے ہیں حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے دعا کرا دیں؟ دعا بھی کروائی مولانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ اے مولا کریم رحم کا، کرم کا، آسانی کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہونے والے جلسے کو قبول فرما۔ اے مولا کریم ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں مالک، ہم سب بڑے خطا کار ہیں۔ اے اللہ جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ غفلت میں مہینہ ہم سے نہ نکل جائے۔ اے میرے پیارے اللہ غفلت میں مہینہ ہم سے نہ نکل جائے۔ اللہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ وصول کرنے والا بنا دیں۔
اے اللہ اس مہینے کا ایک ایک پل وصول کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان اور فکر کرنے والا دل اور دماغ جو اپنی آخرت کو سوچے، ایسا ہمیں دل اور دماغ عطا فرما دیں۔ اے میرے پیارے اللہ اچانک آنے والی خیر مقدر فرما دیں، اچانک آنے والی شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس قوم کے بیٹوں کے لیے، اس قوم کی بیٹیوں کے لیے حلال بستر کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ اس قوم کے بیٹوں کے لیے، اس قوم کی بیٹیوں کے لیے حرام بستر سے پوری پوری حفاظت فرما لے۔ اے میرے پیارے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب آج جن گھروں کے نرم نرم بستروں پر ہم سوتے ہیں مالک، ایک دن اسی گھر کے اندر نرم بستر کے بجائے ایک دن ہماری میت ایک چٹائی پر پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ نہلانے والا نہلا دے گا اور کفن پہنانے والا کفن پہنا دے گا۔ اے میرے پیارے اللہ مکھی بھی بیٹھ جائے گی تو ایسا معلوم ہوگا کہ احد کے پہاڑ کے نیچے دبا دیا۔ اے میرے رب آج جن گھروں سے تیار ہو کر ہم نکلتے ہیں، نمازیں چھوٹی ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹی ہے، روزے چھوٹے ہیں، ایک دن اسی گھر کی پیڑیوں سے، اسی گھر کی چوکھٹ سے ہماری میت کو نکالا جائے گا۔ ہمارے معصوم بچے ہماری میت کو پکڑ کے رو لیں گے، ہمارا بوڑھا ماں باپ بوڑھی ماں ہماری میت کو پکڑ کے رو لے گی۔ ہے میرے اللہ ان کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج جن گلیوں سے ہم نافرمانی کرتے ہوئے گھومتے ہیں، ایک دن اسی گلیوں میں ہماری میت کو گھما کے نکالا جائے گا۔ ہے اللہ قبرستان پہنچ کر نماز پڑھانے والا نماز پڑھا دے گا اور مٹی ڈالنے والا مٹی ڈال دے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے رب اگر گرمیوں کے ایام میں لائٹ چلے جاتی ہے، پنکھا کولر اے سی بند ہو جاتا ہے، ہمیں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، دروازہ کھول کے آدمی باہر نکل جاتا ہے مالک اور اپنے دل کو تھوڑی تسلی دے دیتا ہے۔ اے میرے رب اس قبر کے وحشتناک گھڑے میں جب ہماری میت کو ڈال دیا جائے گا، فرسی رکھ کے قبر کو پیک کر دیا جائے گا اور پٹی رکھ کے قبر کو پیک کر دیا جائے گا، اس وحشتناک گھڑے میں باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اے میرے رب اس دن تو ہمارا سہارا بن جانا۔ اے اللہ مقدر کی موت جب بھی تو نے ہماری لکھی ہو مالک، ہم نہیں جانتے مقدر کی موت کب لکھی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن تو نے قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر عالم کو مرنا ہے، ہر انجینئر ڈاکٹر کو مرنا ہے۔ ایک دن ہم بھی مریں گے اور جب بھی ہماری میت قبر میں ڈالی جائے، اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ اتار دینا۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جہنم کی آگ برداشت کر سکے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے قبر کا عذاب برداشت کر سکے، وہاں کے سانپ اور بچھو برداشت کر سکے۔ ایک ایک سانپ اتنا بڑا صبح سے شام تک چلے تو اس کا ناخن ختم نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی بڑے عمل نہیں ہے مالک، بس تجھ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے علاقے تو بڑے کمزور ہیں مالک، ان بچوں نے چھوٹی چھوٹی زبانوں میں پڑھا ہے، اللہ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول کر لے، ان کے اساتذہ کی محنت کو قبول کر لے، اس کمیٹیوں کی محنت کو قبول کر لے، عوام الناس کی محنت کو قبول کر لے۔
اے اللہ ہمارے ساتھ یہ رونق اسٹیج پہ ہمارے بڑے بیٹے ہیں، اللہ ہم تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں مالک۔ اے اللہ انبیاؤں کے وارث حفاظ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، اللہ ان کے صدقے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو سب کو معاف فرما دے، ہماری مستورات کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب، جہاں کہیں مسلمان بسا ہوا ہے اس کے جان مال عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما لیں۔ اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما لیں۔ اللہ قبل اول کی حفاظت فرما لیں، اللہ قبل اول کی حفاظت فرما لیں۔ اے میرے رب، ہمارے دل میں بڑی چوٹ ہے فلسطین کو لے کر۔ ہم اپنے گھروں پہ جاتے ہیں تو ہمارے معصوم بچے دوڑ کر آتے ہیں کہ ابا آ گئے۔ ان ہزاروں بچوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی مالک، جن بچوں نے تو ابھی قدم رکھنا بھی نہیں سیکھا تھا دنیا میں۔ اے میرے رب، ہمارا دل دل ہے، ان کا دل نہیں ہے کیا؟ ہمارے بچوں کی زبانیں ہیں جو باپ باپ ابو ابو کرے، ان کے بچوں کی نہیں۔ اے میرے رب، تیری قدرت ہے، تو عظمت والا ہے، تو کبریائی والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، تو طاقت والا ہے، تیرے سامنے کوئی نہیں مالک، تو کن فیکون کا محتاج نہیں ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے اللہ تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے فرشتے اتارتا ہے، آج بھی منتظر ہے۔ اے اللہ مدد فرما دے ان کی، اے اللہ مدد فرما دے۔ اے میرے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی کے فیصلے فرما، ہمارے ملک میں امن چین سکون کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کے ایک ایک باشندے کی ایمانی سلامتی کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کے اوپر جو رات دن کھڑے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں جو امن سکون کا ایک گہوارہ ہے اور ایک مالا ہے، اے اللہ اس محبت امن سکون چین کو باقی رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر محبت اخوت پیدا فرما، اے اللہ جو محبت ہے اس محبتوں میں اور اضافہ فرما دیں، نفرتوں کے بیچ کو ختم فرما دیں۔ اے مولا کریم، جہاں کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جہاں دنیا کے کسی کونے میں بسا ہوا ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما لیں، ہمارے ملک کی حفاظت فرما لیں، ملک کے ایک ایک باشندے کی حفاظت فرما لیں، ایمان والوں کی حفاظت فرما لیں۔ اے مولا کریم، مساجد مکاتب مدارس کی حفاظت فرما لیں، ہماری جوان بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما لیں، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما لیں، ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات کھانے سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ حضرات مسجد میں پہنچ کر کھانا کھا لیں۔ آخر میں حافظ رفیق صاحب سے